شعور کی ایک اور کرن کے ساتھ میں ہوں چودھری محسن عابدی۔ ناظرین، مدینہ شریف میں ایک حمام تھا جہاں پہ مردہ خواتین کو لایا جاتا تھا اور انہیں نہلانے کے بعد تدفین کے لیے آگے بھجوا دیا جاتا تھا۔ ایک خاتون کو مرنے کے بعد وہاں پہ لایا گیا، نہلایا جا رہا تھا کہ اسی دوران ایک خاتون جو اسے نہلا رہی تھی اس نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اس پر الزام تراشی کرنی شروع کر دی کہ یہ بری عورت ہے، اس نے فلاں کام کیا، فلاں کیا۔ اسی دوران اس نے زور سے ہاتھ اس کے جسم پہ مارا، لیکن کیا ہوا کہ وہ خاتون جو نہلا رہی تھی اس کا ہاتھ اس کے جسم کے ساتھ چمٹ گیا۔ بہت کوشش کی گئی لیکن جسم سے ہاتھ علیحدہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ بات پورے علاقے میں پھیل گئی، حکمران تک بھی بات پہنچی۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں رائے پیش کی۔ کس نے کہا کہ یہ خاتون نے کچھ غلط کیا ہے، چنانچہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ کسی نے کہا نہیں، یہ ڈسیبل ہو جائے گی، اس کے ہاتھ کو نہیں کاٹنا چاہیے، بلکہ وہ تو پہلے ہی مردہ ہے، اس کے جسم کا اتنا حصہ الگ کر دینا چاہیے۔ کسی نے کہا نہیں، اس کو اس کے ساتھ ہی دفن کر دینا چاہیے۔ مختلف زبانیں، مختلف آراء چلنے لگیں، لیکن حکمران نے جو کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فہم و فراست کے بہت زیادہ معتقد تھے، انہیں بلایا اور کہنے لگے جب تک حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ نہیں فرماتے اس وقت تک میں اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ جب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ تمام واقعہ رکھا گیا تو انہوں نے سوچنے کے بعد فرمایا کہ اس عورت کو جس نے تہمت لگائی ہے میت پہ، مرنے والی عورت پہ، اسے شرعی حوالے سے کوڑے مارے جائیں تب تک جب تک اس کا ہاتھ اس جسم سے علیحدہ نہیں ہو جاتا۔ چنانچہ حکمران نے حکم دیا اور کوڑے مارنے کا عمل شروع ہو گیا۔ 79 کوڑے ہوئے تھے۔ جب 80واں کوڑا مارا گیا تو ہاتھ اس جسم سے الگ ہو گیا۔ اس طرح یہ واقعہ تو اختتام کو پہنچا، لیکن ہمارے لیے شعور کی ایک بہت حسین اور بہت اہم کرن دے گیا۔ وہ یہ کہ مردہ ہو یا زندہ، ہمیں کسی پہ بھی تہمت نہیں لگانی چاہیے، اس کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے جب تک ہمیں اس کے بارے علم نہ ہو۔ بلکہ محققین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم کسی میں کوئی برائی بھی دیکھو تو بھی اس کا اظہار سب کے سامنے نہ کرو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پردہ رکھتا ہے تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں جو اس کا پردہ فاش کریں؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت، رحمت اور کرم نوازی کی دعا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا دل بدلے اور اسے بھی نیکی کا راستہ، ہدایت کا راستہ اور شعور اور روشنی عطا ہو۔ امید ہے آج کی گفتگو ہماری زندگی بدلنے میں مدد مہیا کرے گی۔ شعور کی کرن سے چودھری محسن عابدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔